قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ بحمد ثنا، امام الانبیاء حبیب کبریاء صدر دراہی رب کائنات دا پاک ماہی، مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑہاں مرتبہ شکر ہے وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائی۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے گفتگو کریں گے اس دا عنوان ہے سنیوں کی نشانی اعلیٰ حضرت کی زبان میں۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، صدیاں تو محیط اہل سنت و جماعت سواد اعظم صحابہ کرام تو لے کے آج تک چلی آ رہی، ہر دور دے اندر نشیب و فراز آئے، نویں تو نویں گمراہ لوگ پیدا ہوئے، گمراہ فرقے پیدا ہوئے، کئی پیدا ہو کے مٹ گئے، کئی موجود ہیں، کئی پیدا ہو رہے ہیں، مگر اہل سنت و جماعت دا وجود صحابہ کرام تو لے کے آج تک اپنی پوری آب و تاب دے نال قائم و دائم ہے۔ اہل سنت ایک مکمل نظام ہے، اس دے قواعد قانون ہیں، صرف اپنے آپ نو زبان نال کہہ دینا میں سننی ہاں، یہ دے نال بندہ سننی نہیں بندا۔ ہر دور اہل سنت دی امامہ نے نشانیاں دسیاں اس دور دے تقاضے دے مطابق، یعنی جدوں گمراہ فرقہ قدریہ پیدا ہویا، جبریہ ہویا، جہمی ہوئے، اس وقت دے امامہ نے اس وقت اہل سنت دی نشانیاں دسیاں کہ اے نشانیاں اگر موجود ہون تو سمجھو سنی، اگر اے نشانیاں نہ ہون تو سنی نہیں۔ اسی طرح ہندوستان دے اندر انگریز دے پلیت وجود دے نال جدو گمراہ فرقے پیدا ہوئے، خارجیت، مرزیت وغیرہ وغیرہ، اس وقت ہندوستان شہر بلیلی دے بادشاہ نے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مجدد میعت حاضرہ آپ سرکار نے سنی پہچانن دیاں بھی نشانیاں بیان فرمائی کہ جے دے وچے بھی نشانیاں موجود ہون او سمجھو سنی، جے دے وچے ایک بھی نشانی موجود نہ ہوئے او سنی نہیں ہو سکتا۔ دعوے لاکھ کری جاوے زبان نال، دعویاں نال او دی گل نہیں بڑھنی، کیونکہ تو سیانے بندے ہو، کسے بھی چیز دا دعویٰ کریے او ثابت ادو ہی ہوندا ہے جدو دے اتے دلیل دیتی جائے۔ اگر دعوے دے اتے دلیل نہ ہوئے تے دعویٰ کھوکھلا ہے، او دی کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں۔ تو اس واسطے ضروری سمجھیا، چونکہ آج پرفتن دور ہے، انتہائی گمراہی دا دور ہے، اور سانو جڑا سب تو زیادہ نقصان ہو رہا وہ باہر دے فرقیاں تو نہیں ہو رہا،
نجدی خارجی رافضی انہاں تو نہیں ہو رہا، ساڈے وچ جڑے چور وڑ گئے لبادہ اہل سنت دا اڑیا ہے لیکن حقیقت انہاں دی کچھ ہو رہے۔ اس وجہ تو ضروری سمجھا کہ بھی نشانیاں بیان کر دیتیاں جان تاکہ عوام نو بھی سنی پہچاننا سوکھا ہو جائے۔ یہ یاد کر لیا جے بھی نشانیاں جیڑا آکھے میں سنیاں او دے اگے رکھیا جے تو انہاں دے اتے پورا اترے تو سمجھو سنی، تے جے ایک تو بھی پرا منہ مروڑے تے سمجھو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے مگر اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ساڑی فقہ دے امام ہیں، سراج الائمہ، امامہ دا چراغ۔ آپ دی کتاب فقہ اکبر اس دی شرح لکھی سی ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے، شرح فقہ اکبر۔ اس دے وچ امام اعظم ابو حنیفہ نو اس وقت پوچھا گیا کہ اہل سنت دی علامت کی، تو آپ نے اس وقت اہل سنت دیاں دو علامتاں بیان فرمائیں اس دور دے تقاضے دے مطابق کہ جے دے وچ دو ہون سمجھو سنی، جے دے وچ انہاں وچوں ایک بھی گھٹ ہوئے وہ سنی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندن اہل سنت دی پہلی نشانی فرمایا شیخین کو افضل جانو، خاتانین سے محبت کرو۔ اور میں دی شرح کر دے ماں شیخین کنو آدن، شیخین آکھ دن حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق نو۔ شیخین دا مطلب ہوندہ ہے اس بڑے بزرگ، انہاں نو شیخین تا آکھیا جاندہ ہے۔ امت رسول دے سب تو بڑے بزرگ یہ دو میں ہستیاں، حضرت سیدنا صدیق اکبر تے فاروق اعظم۔ فرمایا سنی دی پہلی نشانی یہ ہے کہ ابو بکر عمر نو ساری امت جو افضل سمجھے، تے خاتانین مولا علی تے حضرت عثمان غنی، فرمایا انہا دوواں نال محبت کردہ ہوئے تے ابو بکر عمر نو افضل سمجھدہ ہوئے، سمجھو اہل سنت دی پہلی نشانی ہو دے وچ موجود۔ اگر حضرت ابو بکر دی فضیلت دا افضلیت دا انکار کرے، کسی ہور ہستی نو صحابہ بچو آکھے کہ میں جی منڈا تا سارے انہوں لیکن ابو بکر تو اس ہستی نو افضل مننا، او گمراہ بد دینے، اہل سنت دے نالوں دا کوئی تعلق ہے۔ دوسری آپ نے فرمایا موضعاں اتے مسح کرنا، یعنی موضع اتے مسح کرنا، اے اہل سنت دی نشانی۔ اے دو نشانیاں امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائیاں۔ وقت گزردہ گیا، خلق قرآن دا مسئلہ پیدا ہویا، مامون الرشید بادشاہ ہویا ایک، اس نے ایک فتنہ پیدا کر دیتا کہ قرآن مخلوق ہے۔ حالانکہ تمام مسلمانہ دا اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ دا کلام، اللہ دا کلام ہے، لیکن اس نے ایک گمراہی پھیلائی۔ چونکہ بادشاہ سی طاقتوں دے ہاتھ چا کئیاں مولویاں تو انہیں زبردستی موت دا ڈر یا قید خانے سٹ کے فتوہ لکھوا لیا، کئیاں نو پیسے مال و زر متا دا لالچ دے کے فتوہ لکھوایا۔ اس پھر مامون الرشید دے ظلم دے سامنے سارے امامہ وچو اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا ہویا تو اس نو سیدنا امام احمد بن حنبل آکھیا جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو ظلم جنہ دل کردہ ہی کر، میں نبی دی شریعت نہیں بدل سکتا۔ آپ نے بابانگے دوہل او دے دربار اچ کھلو کے فرمایا قرآن مخلوق نہیں، میرے خالق دا کلام ہے، میرے خالق دا کلام ہے۔ اے حضرت امام احمد بن حنبل نے جدوں او دے رائے دے خلاف فتوہ دیتا تے بادشاہ سی اپنی آئی تے آ گیا،
انہیں آپ دی کمیز اتروا کے اونٹ نال بن کے ننگی پشت تے روزے دی حالت سن آپ نو کوڑے مارے، اور کوڑے مارن والا بھی ایک سید زادہ سی، اندازہ کرو۔ اور میرے امام دی فہم و فراست تو سلام، آپ فرماندے جدوں مینوں کوڑے ماردا سی میں نبی دی اولاد سمجھ کے ہر کوڑے تے معاف کر دیندا سی، ہر کوڑے تے معاف کر دیندا سا۔ یعنی کہ اس وقت امام احمد بن حنبل نے مامون الرشید دے سامنے حق بولیا۔ میں تو انہوں کیوں آنا کہ میں اکابرین دی سیرت پڑھ کے بیٹھا، میرے اکابرین ہمیشہ حق کتے ڈٹے نے، انہاں تے جو مصیبت پریشانی آئی ہر دور شیطانہ نے اپنی شیطانیت دی انتہا کیتی ہے، پر مصطفیٰ دے غلامہ نے نبی دے دین دے کلمہ بلند کرن دی انتہا کیتی ہے۔ انہاں ظلم برداشت کر لے، آج انہاں دا انعام بیت ظلم کرن آلیاں دے نشان مٹ گئے، اگر نام موجود ہے تے انہاں دا ہی موجود ہے جنہ مصطفیٰ دے دین اتے قربانیاں دیتیاں نے۔ مامون الرشید نو آج بھی دنیا لانتا پوندی، امام احمد بن حنبل نو آج بھی دنیا سلام پہ کر دی۔ وجہ کی او بادشاہ سی، اے لعنت دا مستحق بنے ہیں، اے مصطفیٰ دی شریعت دا عالم تے امام سی، آج بھی دنیا اس نو سلام کر دیئے۔ بہرحال اس واقعہ تو بعد تمام اہل سنت دے علماء امامہ نے لکھیا کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ محبت کرنا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ یعنی یہ بھی پھر ایک نشانی بنی کہ جڑا بندہ آدھا میں سنی ہاں، انہوں پوچھو امام احمد بن حنبل نال محبت کرتا ہے، جے تے آکھے کرتا ہے تے فرمایا سنی ہے، تے جے امام احمد بن حنبل نال محبت نہیں کرتا فرمایا وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح عزیزان گرامی یہ تمہیدن میں عرض کیتیاں گلاں کہ ہر دور اہل سنت دیاں نشانیاں صرف ختم دے لینا یا پڑھ لینا یا کھا لینا، یہ کوئی سنی دی علامت نہیں۔ پوچھا بولو جے تسا آکھو نا دیکھ کھانا سنی دی علامت ہے تے وہابی نو دیو ایک بندہ پوری دیکھ کھا جاسی، دیکھ کھانا سنی دی علامت ہے نہیں۔ میں ہن علامتاں دسنیاں جڑیاں امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف دی جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 613 دے اتے بیان فرمائیں، اے بھی نشانیاں ذہن چ رکھو تے جے دے اگے پیش کرو گے، اگر تو آکھے جی میں انہاں دے اتے پورا تے پھر سمجھو سنی، تے جے انہاں وچوں ایک دا بھی انکاری ہویا تے سنی، لاکھ دعوے کردہ پھر سنی۔ میں آج دا موضوع اپنے بندیاں واسطے جوڑ کے بیٹھا کیونکہ ساڑھے وچ کئی پیر پگاڑے بھی ہیں، پیر پگاڑے سمجھتے ہو؟ پیر پگاڑے بھی بڑھ گئے تو قوم سمجھا بس پیر سر ڈائی آئیں، نہیں پتہ بھی یہ عقیدہ کی نظریہ کی یہ جناب معاملات کی ہیں، اسا سمجھا بھی جے دے پیر لفظ جے دے نانل پیر لگدا یا وہ پیر دا پوترے، اسا سمجھنے وہ پیر ہے، نہ پیر دا پوتر ہومن نال بندہ پیر بندا ہے، نہ پیر دا لفظ لامن نال پیر بندا ہے۔ پیر بنن واسطے بابا فرید وانگو نبی دی شریعت تے چلنا پیندا ہے، نبی دی شریعت تے چلنا پیندا ہے۔ امام اہل سنت نو پوچھا گیا حضور اس دور میں سنی پہچاننے کی علامتیں کیا ہیں، تو آپ نے 20 نشانیاں بیان فرمائیں۔ پہلی فرمایا سید احمد علی خان، سید احمد علی گڑی جان دیو، سر سید خان جے دے اتے میں پورا جمعہ لا چکیاں، اور میں واضح بیانہ قسم خدا دی اے گل میرے امام تو علاوہ کسی دے قلم لکھی نہیں، صرف میرے امام دے انگریز دا دور ہوئے، انگریز دا ایجنٹ ہوئے تے موڑوں دے خلاف فتوہ لکھ دینا،
اے صرف بریلی دے تاجدار دا کم سی. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی شہر بیاں نہیں ہند میں شاہ واصف خدا. مجھے شوخی طبع رضا کی قسم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. امام اہل سنت نے سنی دی پہلی نشانی لکھی. فرمایا سید احمد علی گڑھی اور اس کے متابعین سب کفار ہیں. سب پہلی نشانی. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماندن جیڑا بندہ سر سید تے او دے تابع دارانو کافر نہ مننے او سنی. اچھا بولو. ہوں یہ کافر کیوں آخیا ہے؟ یہ وضاحت میں زیادہ کرنا تے وقت نہیں. میں پہلے دس چکیا کہ یہ جڑا سر سید خان ہے یہ قرآن اللہ دا کلام نہیں آدھا. آدھا قرآن اللہ دا کلام نہیں. نبی پاک دے معجزیاں دا انکاری, حضور دی معراج دا انکاری. آدھا نبی پاک معراج تے کوئی نہیں گیا, سارا خواب ہی سی. تا کر کے امام اہل سنت نے پہلی نشانی فرمایا سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متابعین سب کفار ہیں. ہوں جڑا آکھے نا میں سننی ہے انہوں آکھو میاں سر سید دے بارے تیرا کی نظریہ؟ یا کہ نہیں جی نہیں, ماشاءاللہ اس کی داڑھی دیکھو وہ تو بڑا پرہیزگار متقی تھا, سمجھ لیا جے سنی. دوسری نشانی فرمایا رافضی کے قرآن عظیم کو ناقص کہے یا مولا علی کرم اللہ وجہ یا کسی غیر نبی کو انبیاء سابقین علیہ السلام میں سے کسی سے افضل بتائے کافر و مرتد ہے. امام اہل سنت فرماندن رافضی یعنی شیعہ کیونکہ یہ قرآن دی تحریف دے قائل ہیں. آدن قرآن جڑا ہون موجود ہے صحیح نہیں. میں جڑی کتاب لکھی ہو دے وچ پورا باب شیعہ دی کتاباں وچ لکھ چھڈیا ہے کہ یہ قرآن نو صحیح نہیں مندے. انہاں دے حوالے ایک ایک نال ثابت کیتا ہے. ہن جیڑا بندہ آکھے قرآن دے حرف صرف وچ کمی یا قرآن تبدیل ہو گیا ہے او کافر مسلمان, کیونکہ قرآن آدھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون, بے شک یہ ذکر ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس قرآن دی حفاظت کرنے والا رب ہوئے انہوں کائنات دی کوئی طاقت بدل سکتی ہی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماندن رافضی قرآن عظیم کو ناقص کہے یا مولا علی کو نبیوں سے افضل کہے, اور یہ تقریباً سارے شیعہ دا چھوٹے بڑے دا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ مولا علی نبی پاک تو افضل آکھ دیں. کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا یہ کفر ہے. کیا ہے؟ کیونکہ نبوت ایک منصب ہے, نبوت ایک عہدہ ہے. نبی آ کے نہیں بندا, نبی بن کے آندا ہے. مولا علی کروڑا شان دا مالک ہوئے, کسے نبی تو افضل تے کجا کسے نبی دے برابر نہیں ہو سکتے. اے دوسری نشانی. تیسری فرمایا رافضی تبرائی فقہا کے نزدیک کافر ہے, اس کے گمراہ بدعتی جہنمی ہونے پر اجماع ہے. رافضی تبرائی یعنی جڑے ابو بکر عمر نو حضرت عثمان نو گالاں کر دیں, انہاں نو کافر آ دیں, انہاں دے اتے تبرہ کر دیں, لعنت ملامت کر دیں, انہاں دے وچوں نقص لب دیں. فرمایا فقہا دے نزدیک و کافر ہیں, لیکن انہاں دے گمراہ بدعتی تے جہنمی ہون اتے ساری امت دا اجماع تے اتفاق ہے. فرمایا ہونے تیسری نشانی ہے رکھو کہ میاں جڑے صحابہ نو گالا کر دیں انہاں دے بارے تیرا کے نظریہ؟ جی آکھے نہیں جی سارے بھائی ہیں تو موڑے سنی اچھا بول سنی نہیں. ایک کنیاں نشانی ہوگی. چوتھی فرمایا جنگ جمل, ہاں چوتھی جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات شیخین رضی اللہ عنہما پر قرب الہی میں تفضیل دے وہ گمراہ مخالف سنت ہے. یعنی جیڑا بندہ اے آکھے کہ مولا علی حضرت ابو بکر تے عمر تو افضل ہیں
فرمایا او بھی سنیاں تو خارج ہے، او دا اہل سنت نال کوئی تعلق کیونکہ اہل سنت دا اے عقیدہ اتفاقی ہے کہ نبیاں تو بعد افضل شخصیت سیدنا صدیق اکبر۔ یہ دے اتے میں دلیل دے دینا، سنو بخاری شریف، یہ ساڑھے اہل سنت دی کتاب ہے۔ جدو نبی پاک دا آخری وقت سے حضور نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، فرمایا میرے ابو بکر سے کہو مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب نبی مصلی امامت کا صدیق اکبر کو دے رہا ہے، علی بھی موجود ہے لیکن اسے مصلی نہیں دیا، فرمایا اس کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ تو یہ بندہ تو عام سا بھی ذہن رکھنے والا فیصلہ کر لیتا ہے، مقتدی کبھی امام سے افضل نہیں ہوتا، مقتدی کبھی امام سے۔ ہن اگلی گل تے ہور کر دے، جدوں نبی پاک نے بخاری، جدوں نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہو مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، نبی پاک دی الماری مبارک سی حجر شریف دی مسجد، آپ نے وہ پردہ اٹھایا، بیماری دی حالت چودہ پردہ اٹھایا۔ جدوں حضرت حضور علیہ السلام نے پردہ اٹھایا ہے، صحابہ کرام انج ہتھاں تے ہاتھ مارے، بیچ نماز دے ہاتھ مارے۔ حضرت صدیق اکبر نو دسیا پیچھے آؤ، خود نبی تشریف لے آنا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے دوران نماز مصلی چھوڑ دیتا، پیچھا آئے، نبی پاک نے حجر شریف جو فرمایا اپنی جگہ تے کھڑے ہو نماز پڑھاؤ۔ ہن جیڑی گل کرنا چاہنا، دوران نماز صدیق اکبر دا چہرہ کعبے والو ہٹیا، نبی دے چہرے وال ہویا ہے، آپ نے مصلی بھی چھوڑیا ہے۔ دوران نماز صدیق اکبر نے تعظیم رسول بھی کیتی ہے، تعمیل حکم رسول بھی کیتی ہے، پر صدیق دی نماز وچ فرق نہیں آیا۔ اوے کیوں نہیں آیا؟ باویں کعبے والو ہٹیا ہے پر کعبے دے کعبے وال ہویا وے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ ہن جڑے آدھے نماز پڑھنے حضور دا خیال آوے تے نماز ٹوٹ جاندی، انہوں نے پوچھو بخاری پڑھی جے، لوکاں نوں تے بخاری دے سبق دیندے ہو؟ میں اسی بخاری کی بات کر رہا ہوں۔ افضل الصحابہ، امام الصحابہ، سب سے افضل شخصیت دوران نماز مصلی چھوڑ رہی ہے، چہرہ رسول کے چہرے وال کر رہی ہے، حضور کے حکم کے مطابق پھر آگے گئے، وہیں سے نماز شروع کی، نہ نیت دوبارہ کی، نہ نیت توڑ کر باندھی، نہ صحابہ نے اعتراض کیا، نہ نبی نے فرمایا کہ تمہارا چہرہ ہٹ گیا تھا، نماز دوبارہ پڑھو تو پتہ چلا اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو افضل کون؟ حضرت صدیق اکبر۔ میں دے اتے پورا موضوع ایک لا چکیا ہوں، نیٹ تے موجود ہے۔ مولا علی سرکار کا اپنا فرمان شیعہ کتب میں بھی موجود ہے، سنی کتب میں بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ کتنے کوڑے زیادہ ہیں؟ ذرا زور نال بولو۔ ملانگ تا باویں بھائی جل جاون، علی دا کوڑا ساڈی تا ہمت نہیں، او دی سٹ تا مرحب نہیں جھل سکیا، جڑا 1000 بندے نال لڑدا سی تے او کوڑا بھی پھر علی دا ہونا ہے۔ میں ابو بکر عمر کو افضل ہی اس لیے مانتا ہوں کہ میرے مولا علی نے فرمایا ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ کنیاں نشانیاں ہو گئی؟ 5ویں جنگ جمل و صفین میں حق بدست حق پرست امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ تھا۔ یہ امام لکھ رہا ہے، وقت کا امام۔
جیڑی جنگ جمل اور صفین ہوئی ہے صحابہ کرام تے مولا علی دے ماں بہن، یعنی جنگ جمل، جمل انہوں آدن اے اونٹھاں تے ہوئی سی جنگ، جمل اونٹ نو آدن، اے ہوئی سی حضرت طلحہ تے حضرت زبیر تے مولا علی دے درمیان۔ ہن زبیر کون ہے؟ اے مولا علی دی پھپھی دا پتر ہے، اچھا بولو کی ہے؟ او صحابی بھی ہیں تے رشتہ دار بھی ہیں۔ اے نہ دے ماں بہن ہوئی، جنگ صفین ہوئی سی حضرت امیر معاویہ تے مولا علی دے درمیان، غلط فہمی ہوئی سی حضرت عثمان غنی دی شہادت تے، او غلط فہمی دی بنا تے جنگ ہوئی۔ صحابہ کرام دی نیت بھی غلط نہیں سی، ایک ہوندی ہے نفسانی گناہ، وہ خطا ضرور ہے لیکن نفسانی نہیں، اس کو کہتے ہیں خطا اجتہادی۔ میں مثال دے کے مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی مریض کسی حکیم کے پاس جائے، وہ اس کو مکمل چیک کر کے اپنا پورا ذہن لڑا کر اسے دوائی دے، لیکن تقدیر سے وہ دوائی الٹ پڑ جائے تو حکیم مجرم، یہ اجتہاد ہے۔ جو مجتہد کے درجے پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ پوری تگ و دو کر کے ذہنی گھوڑے دوڑا کر شریعت کو مد نظر رکھ کر کوئی مسئلہ اگر اخذ کریں، اگر تو صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں تو 2 ثواب ہیں، اگر نتیجہ غلط نکال لیں تو پھر بھی نبی نے فرمایا انہیں 1 ثواب ملے گا۔ اور نبی دے سارے صحابی مجتہد دن، لہذا حق مولا علی والے پاسے سی، حق مولا علی والے پاسے سی۔ جڑے مخالف آئے انہاں تو خطا ہوئی ہے، لیکن کیڑی خطا؟ خطائے اجتہادی۔ اس تو علاوہ اور کوئی جملہ انہاں دے بارے بولن جائز۔ میرے امام فرماتے ہیں جنگ جمل و صفین میں حق بدست حق پرست امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ تھا، مگر حضرات صحابہ کرام کی خطائے اجتہادی تھی، جس کی وجہ سے ان پر طعن سخت حرام، ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے، یعنی شیعہ ہون دی دلیل ہے، اور خروج از دارہ اہل سنت ہے۔ جیڑا اس تو علاوہ کوئی جملہ صحابہ دے بارے کڈے وہ اہل سنت تو بولو بولو بولو۔ ایک کنیاں نشانیاں ہو گئی؟ 6ویں، میرے امام فرماندے نے 100 سال سے درجہ اجتہاد مطلق تک کوئی واصل نہیں ہے، بے وصول درجہ اجتہاد تقلید فرض، غیر مقلدین گمراہ بد دین ہے۔ فرمایا 7 صدیاں تو کئیاں سالاں 100 سالاں تو اجتہاد دا دروازہ بند ہے۔ اجتہاد کے نواندے اپنے قوانین بنا کے، اپنے اصول تے ضابطے بنا کے قرآن حدیث وچوں مسئلہ کڈنا، اے شان صرف اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، امام سفیان ثوری، امام اوزائی، امام غزالی وغیرہ نو دتی۔ انہاں تو بعد فرمایا ہون اپنے قانون بنا کے قرآن وچوں مسئلے کڈنے جائز نہیں، ہون امام دی تقلید فرض ہے، تے جیڑا آکھے میں کسے امام دی تقلید نہیں کردا، فرمایا غیر مقلدین یعنی اماموں کی تقلید نہ کرنے والے گمراہ بد دین ہیں۔ اچھا بولو، اچھا بولو۔ اچھا مزے دی گل ہے، امام اعظم دے مقابلے وچ مسئلے کڈن دے دعوے بھی وہ کر دیں جنہاں نو قرآن بھی سدھا نہیں پڑھنا ہوں۔ خارجی ہوئے کراچی دا، خارجی ہوئے ہڑپے دا، خارجی ہوئے لاہور دا، انہاں دے مولویاں دی تقریر سن لے ہکو ہے کہ سارے ہیں اچھا ہکو ہے کہ مجال ماسا فرق ہوئے، ایک بھی ہکا تے لین بھی ہکا۔ ہن اے دعویٰ کرن امام اعظم دے مقابلے وچ شرم آنی چاہیے۔ میرے امام فرماندے اب تقلید فرض ہے۔ ہن چونکہ دیکھو نا جی ساڈے وچ اتنی وسعت ذہن دی نہیں کہ اسی قرآن پڑھ کے تے آپ پہ مسئلہ کڈ لئیے۔ میں ہن مثال دے دینا، مسلم شریف دی حدیث ہے، فرمایا پینڈو بندے نال سودا نہ کرو۔ نبی فرمایا پینڈو بندے نال سودا نہ کرو۔ آپ کتھے رہنے ہیں؟ آپ ویلے ہیں؟
ہون کے بن سی جو خود کہتے ہیں حدیث ہمیں آتی ہے، ہم حدیث تانی امام اعظم سے زیادہ رکھتے ہیں، چشتی ان کو برسرے ممبر بمانگے دہل یہ چیلنج کر رہا ہے، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فتنہ نہ فساد، بات علمی ہے، میدان لگاؤ، میں اکیلا آؤں گا، مجھے یہ حدیث کسی بھی امام کے فتوے کے علاوہ سمجھا دو، میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اگر اس حدیث پر تمہیں میرے امام کا سہارا لینا پڑے پھر سمجھ لو حدیث سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، جو سمجھ گئے یہ اللہ کا انہی پر کرم تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ گالی تو نہیں دیتی، گال تو نہیں کٹی، میرے بارے مشہور کی تھا گالاں کٹتا، گال کٹی؟ تم میرے دلائل کو اس طرح کی لچر تعویلوں میں چھپا نہیں سکتے، حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ کنیا نشانی ہوگی؟ ماشاءاللہ بھی عجز ناظر ہے۔ نشانی نمبر 7، اہل سنت 100 سال سے 4 گروہوں میں منحصر ہیں۔ کیڑے؟ حنفی، مالکی، حنبلی، شافی، یعنی اہل سنت انہاں چوں وچوں کسے ایک نہ ایک دے قائل ہیں۔ جیڑا فرمایا انہاں تو خارج، او اہل سنت تو، اہل سنت تو۔ اچھا میں ایک سوال مقدر دا جواب بھی دے دے ہوں۔ آج کل بندے سوال کر دیں میاں شریعت تا ایک سی، شریعت تا نبی ایک سی، رسول ایک سی، قرآن ایک سی، حدیث امام 4 کی تو کٹ لیں تو سے اچھا بولو۔ یہ سوال مقدر کرتے ہیں یا نہیں؟ میاں ایک شریعت ہی 4 شریعتاں کی میں بنا چھڑیاں؟ ہون میں نو ایمان نہ دسو نبی کنے ٹوٹل نبی کنے بولو؟ سارے رب گلن، سارے دی شریعتاں وکھرن، گلن والا رب ایک ہوئے شریعتاں وکھرے کیوں میں؟ اچھا بولا مرا، گلن والا رب ایک کے سارے نبی ہو دن، لیکن موسیٰ کی شریعت اور ہے، عیسیٰ کی شریعت اور ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت اور ہے، آدم علیہ السلام کی شریعت اور ہے، مصطفیٰ کی شریعت اور ہے۔ ہن رب ہے کہ نبی سر گلیا سارے نو گلن والا ہو، جدو رب ہے کہ دین ہے ہونا چاہیے سی، دین میں فرق کیوں؟ جواب دے ماں، نبی بھی رب گلن، عقیدہ بھی سارے نبیوں دا ایک ہی ہے۔ اچھا عقیدہ سارے نبیوں دا ایک ہی ہے، فرق کتھے؟ فروعات دے اندر۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کی شریعت میں تھا کہ تم جس کپڑے پر پلیتی لگ جائے اسے کاٹو، دھونے سے پاک، اب وہ کاٹنا پڑتا تھا۔ نبی کی شریعت آئی، ساتھ رحمت بھی آئی، حضور نے آسانی کی، فرمایا جہاں پلیتی لگ جائے پانی سے دھو دو، پاکیزگی نصیب ہو جائے گی۔ یہ تھا فروعی مسئلہ۔ ہون چونکہ حضور تے نبوت دا دروازہ سی بند، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں سی آنا، اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن و حدیث نو وسعت دیتی، شریعت دے وچ 4 امام پیدا کر دیتے تاکہ ایک پاسو اگر مسئلہ اوکھا لگے اچھا بولو، دوے امام دے فتوے تے عمل کرو، تساں چھٹے ڈھکے، ذمہ دار کون ہے؟ اچھا بولو۔ میں مثال دینا، حضرت امام شافعی کے نزدیک عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، پورے دنوں پر ہو، عورت فوت ہو جائے،
اب امام شافعی کہتے ہیں بچہ نہ نکالو، اسے اسی طرح جنازہ غسل دے کے دفن کرو، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کی شریعت کہتی ہے کہ ایک جان کے اگر یقین ہونے کا زندہ ہونے کا یقین ہے تو پیٹ چاک کر لو، چلو جو جان بچتی ہے اسے تو بچاؤ۔ آئی سمجھ؟ ہن چونکہ مسئلہ سی نواں، قرآن میں اس کا کوئی وضاحت، حدیث میں اس کی کوئی وضاحت، اب امام اعظم ابو حنیفہ نے کس حدیث سے استدلال کیا؟ میرے نبی نے فرمایا ایک جان کو بچانے والا پوری انسانیت کو بچانے والا ہے۔ حضرت امام اعظم دی نظر چے حدیث سی، تا اس حدیث دی روشنی وچ مسئلہ کڈ کے دے دیتا، فرمایا اگر بچے تے زندہ ہون دا یقین ہے پیٹ چاک کرو، بچہ کڈ لو۔ لیکن امام شافعی دی نظر وچ کیڑی حدیث سی؟ حضور نے فرمایا مردے نو تکلیف نہ دیو، او دی ہڈی نہ توڑو۔ امام شافعی دی نظر وچ بھی حدیث سی، امام اعظم دی نظر وچ بھی حدیث سی، فتویٰ دوواں پاسے آ گیا ہے، حدیث دوواں دے پیچھے۔ ہن جے دے وچ آسانی ہوے، جے دے وچ نفع زیادہ ہوے، او دے تے عمل کر، محمد دی شریعت تے عمل ہو گیا۔ آئی سمجھ کے اگلی بھی گئی۔ شریعت ایک کی ہے، شریعتاں چار، یہ ان کے سمجھنے کی فہم ہے، انہاں بیچاریاں نو سمجھ نہیں آئی۔ کنیاں نشانیاں ہو گئیاں؟ نشانی نمبر 9 8 وہابیہ کا معلم اول، یعنی وہابی مذہب کی تبلیغ کرنے والا پہلا استاد۔ کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں ہم وہابی ہے ہی نہیں، تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو پھر غصہ کادا، پھر غصہ نہیں، جو تسی یاد ہو سی ہے ہی نہیں تو پھر تو انہوں غصہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں اپنے امام کا فتویٰ آئین پاکستان کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ فرمایا وہابیہ کا معلم اول ابن عبد الوہاب نجدی اور معلم ثانی یعنی دعا استاد ہندوستان شاہ اسماعیل دہلوی جنہیں کتاب تقویت الایمان لکھی، فرمایا دونوں سخت گمراہ بددین تھے۔ اونچا بولو، دو میں سخت گمراہ۔ ازاق زو استاد جی ہو کیوں؟ اس عبد الوہاب نجدی دی کتاب ہے کتاب التوحید، او دے وچ آدھا بابا آدم بھی مشرک سی۔ حوالہ نہ ہوئے زبان وڑ دے، حوالہ ہوئے تے لڑ نہ جواب دے۔ اونچا بولو۔ ہن جڑا پہلے انسان نو، پہلے نبی نو، تے نبی بھی او جنوں رب فرشتیاں تو سجدے کروائے، جڑا انہوں مشرک آکھے تسا نہ گھبرایا کرو، انہاں تے بابے آدم نو نہیں چھڈیا، یہ آپا نو مشرک نہ کہ بابے آدم نو نہیں چھڈیا انہاں۔ تا میرے امام نے فرمایا سخت گمراہ اور بددین جڑا دعا ہے اسماعیل دہلوی، اے دی کتاب تقویت الایمان میرے کول پئی، جے دا دل کرے حوالہ ہنے آکھے تے ہنے، نہیں تو حجرے تشریف لے آوے، حوالہ کڈ کے اگو رکھساں، کتاب انہاں دی نہ ہوئے، مولوی انہاں دا نہ ہوئے، چھاپن والا مکتبہ انہاں دا نہ ہوئے، تیناں گلاں دا مجرم میں، کتاب انہاں دی، لکھن والا مولوی انہاں دا، چھاپن والے اے، تے میرا قصور انہاں ہے بھی کولوں پیسے لا کے خرید کے پڑھ کے پہ سناونا، او دے وچ لکھدا اسماعیل دہلوی آدھا نبی دی انی تعظیم کرو جی میں وڈا بھرا ہوندا ہے۔ ہوں وڈے بھران تو بندہ گال بھی کر لی، کر دے نہیں بولو، حالانکہ کرنی نہیں چاہیے، کرنی بڑا باپ بڑا بھائی باپ دی جگہ تو ہوں، لیکن بندے کر لیں دن۔ ہوں ایمان نال اگر کوئی بڑے بھائی دی گستاخی کر لوے کافر ہو سی نہیں ہونا، زیادہ تو زیادہ آپ کی کہیں گے گناہ گار ہے، لیکن نبی دی تعظیم نہ کرے تو بولو۔
قاضی ابو یوسف بیٹھے تھے امام اعظم کے شاگرد، کدو شریف کا سالن آیا، آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، فرمایا کھاؤ، کہنے لگا مجھے پسند نہیں، امام نے اسی وقت فتویٰ لکھ دیا، فرمایا واجب القتل ہے۔ بندے حیران ہو گیا، فرمایا جڑی شے میرے نبی نو پسند ہے تو حضور دی پسند نو نا پسند، یہ مقام بڑا نازک ہے، ایتھے تے ایک ایک جملہ بھی تول کے بولنا پڑنا۔ اس ایسے مولوی دی کتاب دوسری ہے صراط مستقیم، او دے وچ لکھدا ہے نماز پڑھتے اگر نبی کا خیال آ جائے تو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بھی برا ہے۔ کی سمجھتے جی چشتی پاگل ہے، میں نو پاگل سمجھتے سے تو ساں، میں ایمیں بولنا ہی تھے بہ کے، مجھے 1000 گالی دو ایک کا جواب نہیں دوں گا، مگر اگر میرے رسول کی عظمت پہ حرف آیا میں گھر قربان کر سکتا ہوں، محمد کی عزت پہ سودا نہیں کر سکتا۔ جنہ کٹھے رہنا بھائی رہو، میں کو روکدا پیا، میں خود دور ہوں، کیونکہ قبر میں میری جگہ پہ جواب آپ نے نہیں دینا، میں نے خود دینا ہے کہ قبر جانا کہ نہیں، تو یہ انہیں چہرہ پھیر لیا، جانا کیڑے پاسے؟ اندھیری قبر میں اگر کسی نے روشن کرنا ہے آ کر تو وہ مدینے کا تاجدار ہے، جے انہیں آ کے قبر چاکھیا تو تے میرے گستاخاں نال جفیاں پوندا رہے ہیں، دفعو آج میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، پھر کہ دے بوئے تے جائیں گا تو کر کے چشتی یاد ہے اس کے سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحاظ میں بھی اجالا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ۔ نشانی نمبر 9 تقویت الایمان، جیسا حوالہ دیتا ہے صراط مستقیم، جیسے بارے نماز دے وچ لکھیا سو، وار رسالہ یک روزی، ایدہ ایک رسالہ انک فارسی وچ یک روزی، او دے وچ لکھیا سو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، توحید دے ٹھیکیداراں، توحید دے ٹھیکیداراں لکھیا اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، دلیل کی ہے جی کہ قرآن دا ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہذا اللہ جو ہر شے تے قادر ہے تو جھوٹ بولنے اتے بھی قادر ہے۔ میں کہا خبیث ہاں اے میں ہی ہے جی میں کو بعد مذہب گمراہ بے دین کافر رکھے، اللہ جو ہر شے اتے قادر ہے تے رب دعا رب بناون اتے بھی قادر ہے، آگ سکتے ہو؟ آگ سکتے ہو؟ فرمایا تنویر العینین رسالہ یک روزی، تصانیف اسماعیل دہلوی صریح دلالتوں، گمراہیوں اور کلمات کفریہ پر مشتمل ہیں۔ اگر سنی پہچاننا ہوئے اینا کتاباں دا اینا مولویاں دا نہ لو، جے آکھن جی بڑے صحیح سن کتاباں چنگیاں سن، سمجھیا جے سنی، جڑا آکھے میں انہوں گمراہ نہ بے ایمان نہ لانتی نہ پھیرو۔ نشانی نمبر 10 انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء اسرارہم سے استمداد استعانت، یعنی نبیاں تو ولیاں تو مدد منگنی، اگو آپ فرماندن یا رسول اللہ کہنا، یا علی کہنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا، انہیں واسطہ الہی جاننا، انہیں واسطہ فیض الہی جاننا حق و جائز ہے۔ فرمایا جیڑا آکھے نبیاں ولیاں تو مدد منگنی جائز ہے، فرمایا او سنی ہے، جیڑا آکھے نجائز ہے او سنی۔ اچھا بولو، اچھا بولو۔ نشانی نمبر 12 فرمایا عالم انبیاء علیہ السلام اور اولیاء قدست اسرارہم کا تصرف حیات دنیاوی میں اور بعد از وصال بھی
بعطائے الہی جاری، اور قیامت تک ان کا دریائے فیض موجزن رہے گا۔ فرمایا جڑا بندہ اے آکھے نبی ولی جی میں دنیا وچ فیض دیندے سن ایویں قبر وچ بھی جا کے دیندے نے، اور قیامت تک انہاں دا فیض جاری رہے گا۔ فرمایا جڑا اے مننے او سنی ائی، جڑا آکھے مر گئے کچھ نہیں دے سکتے، اے سارا کچھ ہو سکتا ہے پر سنی نہیں ہو سکتا۔ کنیاں نشانی ہوگی؟ 13۔ عام اموات احیاء کو دیکھتے، ان کا کلام سنتے ہیں، سماع موتا حق ہے، پھر اولیاء کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ یہ یقین رکھے بھی قبراں والے باہر دے بندیاں دا کلام سن دے بھی ہیں، ویکھ دے بھی ہیں، جان دے بھی ہیں، جواب بھی دین دیں۔ فرمایا اے تا عام موت ہے، باویں کافر بھی ہوئے نا، کافر بھی او دی قبر تے بھی کوئی چڑی بوے او بھی جان دے نار بیٹھی کے مادہ، کافر بھی ہوئے او دی قبر تے بھی چڑی بوے تے او جان دے نار بیٹھی کے مادہ۔ تو فرمایا یہ تو عام موتوں کا حال ہے، انبیاء اور اولیاء کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اے نشانی ہو گئی 13۔ نشانی نمبر 14، اللہ عز و جل نے روز اول سے قیامت تک کے تمام ما کان و ما یکون، ایک ایک ذرے کا حال اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ حضور کا علم ان تمام غیبوں کو محیط ہے۔ فرمایا جڑا نبی دے علم غیب نو منے او سنی ای، جڑا اعتراض کرے او سنی نہیں ہو سکتا، او سنی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ اندازہ کرو آج کل ایتنا پڑھ دیں، آؤ سورۃ لقمان دی اکثر ایت پڑھن گے، پتہ چلا فرمایا نا آخری ایتنا 5 چیزاں دا علم اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ ماں دے پیٹ وچ کی ہے، بارش کدوں پینی، کہنے کتھے مرنا ہے، انہاں چیزاں اللہ بیان فرمایا۔ ہن وہ پڑھ کے آکھن گے ویکھو جی قرآن تے آدا ہے انہاں 5 شیاں تو علاوہ رب تو علاوہ جاندا ہی کوئی نہیں، تے پھر تسی نبیاں نو کیویں آدے ہو؟ میں کہ دلیلاں بعد دینا، پہلے اس سے گل تے گل کرنے ہاں، بارش کدوں ہونی اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا، اگے کوئی نہیں۔ تو میں کہ جڑے حسین محکمہ موسمیات والے آدن سویرے انہیں ٹائم پینی، مڑ قرآن کہڑے پاسے گیا؟ اچھا بول، ہوں تو میری سپورٹ نہیں کرنی، بالکل نہیں کرنی، صرف بحیثیت مسلمان ایتھے ایک نہ سوچنا ہے۔ اگر عیسائی اعتراض کرے کہ میاں قرآن تو اڈا دا بارش کدوں پینی اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا، لیکن اساں ایک ایسا اللہ تیار کر چھڑیا ہے جڑا تواڈے قرآن نعوذ باللہ غلط ثابت کر رہے ہیں۔ تسا آدھے ہو اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا، ساڈے محکمے دا بندہ اعلان کر دیندا ہے اور 95% ٹھیک ہوندا ہے، 95% ٹھیک ہوندا ہے۔ لہذا تمہارے قرآن کے دعوے کو تو ہم نے غلط ثابت کر دیا۔ ہن ایمان نال دسو کہ جواب کر سکتے ہیں؟ اعتراض عیسائی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیا جواب دے؟ جے مانا لئیے ہی نندے آلا تو ویلے ہیں، جے مانا ہی نند جو مانا اے لیندن جو لئیے تو ویلے ہیں، وہاں کیا مانا لیا جائے گا؟ او میاں ایک ہوتا ہے ذاتی، ایک ہوتا ہے عطائی۔ یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ اس کا ذاتی علم ہے، اس نے کسی سے لیا نہیں، وہ اس کا مالک ہے۔ جو نبی اور ولی جانتے ہیں یا جو سائنسدان جانتے ہیں وہ اس نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ آ گیا جواب؟ اوتھے مڑ سنی بن کے نکلنا پڑے، اوتھے ہاں سنیت علاوہ مڑ چارہ کوئی نہیں لبنا۔ عزیزان گرامی،
نمبر 15 امکان کذب الہی، یعنی یہ آکھنا کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے رسالہ یک روزی، اور اب گنگوہی رشید احمد گنگوہی دیوبندی، اس نے براہین قاطعہ میں مانا صریح دلالت یعنی واضح گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کذب قطعاً اجماعاً محال بالذات ہے، مسئلہ خلف وعید کو ان کے اس ناپاک خیال سے اصلاً کوئی علاقہ نہیں۔ فرمایا ایک صریح دلالت اور گمراہی ہے، ادا علا کل شیء قدیر دے نال کوئی تعلق۔ نشانی نمبر 16 شیطان کے علم کو معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زائد تر وسیع ماننا، جیسا کہ براہین قاطعہ میں گنگوہی نے لکھا، صریح توہین اور دلالت ہے۔ دیوبندیاں دا ایک مولوی گزریا رشید احمد گنگوہی، او دی کتاب براہین قاطعہ، آدھا نعوذ باللہ شیطان دا علم نبی تو زیادہ ہے، ہن جڑا انج دی بکواس کرے او مسلمان ہو سکتا؟ فرمایا اے گل او دے سامنے رکھو۔ 16ویں نشانی، جے تاکہ میاں لانتی ہے تو سمجھے جو سنی، تے جے آکھے نہیں وہ عالم ہے بزرگ ہیں۔ میں کہا مینوں ایک دیوبندی کہ وہ جی عالم ہے، اگر غلطی ہو گئی تو کیا ہوا؟ میں کہا مینوں یہ دسو بھی شیطان تو بڑا کیڑا عالم سی؟ اچھا عالم نہیں سی، فرشتیاں دا استاد سی، عابد دا لقب سی، عابد دا تیرا معافی دیتی اللہ تو نہیں ویکھیا یار عالم ہے، ایڈی شان مقام والا بھی 6 کروڑ سال عبادت کرنا تے ایک تعظیم آدم نہیں کیتی۔ رب فرمایا بوریا بسترا گول بسترا موڈے تے چال پینڈ اچھا بولو سبحان ادوں دا بسترا موڈے تے آیا، ہجے تے لتھا اچھا بولو سبحان، ہجے تے لتھا اور لانا بھی نہیں۔ فوج کوئی کرے نا قانون دی خلاف ورزی، انہوں پٹھو لا دیں، پٹھو انہوں رب لایا پٹھو۔ میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں، دور دراز شہروں میں جاتا ہوں، میں تو بسترا کیا، میں تو کھانا بھی گھر کا ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ کیوں؟ جتھے جانا نبی دا غلام جو ہویا، بسترا بھی چنگا، روٹی بھی چنگی، سٹیج بھی چنگا، میں اتے بسترا تھلے، جیڑا سی گستاخ مولوی تھلے بسترا ہو دے، اچھا بولو بسترا ہو دے۔ تاں کر کے میں آنا سرو ٹنڈ، ہاتھ چلوٹا موڈے تے بسترا سرو ٹنڈ، ہاتھ تھوٹا چلیے رائے ونڈ، ملاتے جائز نہیں تے رائے وائن دا اتباہ۔ ایک کڑی حدیث چکٹے آجے۔ نشانی نمبر 17 مجلس میلاد مبارک اور اس میں قیام تعظیمی، جس طرح 100 سال سے حرمین محترمین میں شائع و ضائع ہے، جائز ہے۔ فرمایا نبی دے نام تے قیام کرنا، کھلو کے سلام پڑھنا، حضور دے میلاد دی محفل کرنا، اے جائز ہے، کئیاں سالاں تو جاری ہے۔ فرمایا جیڑا اینو ناجائز آکھے او سارا کچھ ہو سکتا ہے پر سنی نہیں ہو سکتا۔ کنیاں نشانی ہوگی؟ 18ویں 11ویں شریف، اچھا بولو جڑے کھاندے ہو ذرا زور کے بولو۔ اے جی مولویاں کھیر دا بہانہ بنایا، میں کہا ساڈے مقدر ہے تیرے ہی تو وہ بھی کوئی نہیں، اچھا بولو۔ اور ساڈے مقدر ہے رب کھیر لکھی ہے تینوں ساڑ کا دا، یہ جی حلوے اور کھیر کا بہانہ ہے۔ میں کہا چلو سانو تو بہانے نہ لبدی پئی، حلوہ بھی لبدا پیا کھیر بھی، تے بزرگاں پتہ کی لکھیا ہے؟ آدن کہاں کھانا جائز ہے۔ میں کہا تسی کہاں کھاؤ، اسی کھیر کھائیے، پسند اپنی اپنی۔
اچھا بولو میں جڑی گل کردا نا مینوں کو آکھے نا حوالہ کڈ کے سامنے رکھ سا وہ منگتے بھی نہیں انہوں نے پتہ ہے بھی یہ نکل آنی تے مڑ گندے ہو سائیں یہ دینا بہتر ہے دھمکیاں دیو ڈراؤ شیطانیاں کرو تاکہ دب جاوے میں کہا بول جاؤ جنی دیر سا جاری ہے اے نہیں دبنا نشانی نمبر 18 11ویں شریف کی نیاز آچاؤت ہو گیا ہاں 11ویں شریف کی نیاز اموات کی فاتحہ عرش اولیاء مزامیر یعنی ڈھول ساز باجے گانے وغیرہ بھی حیائیاں تو پاک ہو دے اچھا بولو ہون ویچ کے یہ اپنے بھی پھنس جائے ہون ویچ کے یہ اپنے بھی پھنسن گے جڑے شو دے ڈھول تے ناچ ناچ کملے ہو ویندے تے وہ مڑ بند باڈرو پار برادری آدھی سننی پہ کوئی سننی نہ پیا کردہ میرے امام دا فتوہ ہے اگر کوئی کردہ پیا تو یہ اس کی اپنی جہالت اور غفلت ہے اہل سنت کا مذہب نہیں ہے سمجھو ہے ساڑھا ڈھولنے نال کوئی تعلق نچن ٹپن نال ہمارے ہاتھ میں یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان اچھا بولو خالی ہو یعنی یہ نہ چیزاں تو خالی ہوئے تے جائز جے ویچے بھی رال جاون مڑ جائز نشانی نمبر 19 شریعت و طریقت دو متباین نہیں ہیں یعنی شریعت تے طریقت اے جدا نہیں شریعت اور طریقت کٹھی میں مثال دینا شریعت دودھ دے طریقت دا مکھنے دودھوں بغیر مکھن نہیں شریعت تو بغیر پیری نہیں اچھا اچھا فرمایا جیڑا آکھے بھی میاں درویشاں دا راہ وکھرا تے مولویاں دا آج کل قوالیاں تو اڈے قوالیاں بنائی ہیں عاشقاں دی ہندی یہ مسیت وکھری میں کہ پتہ نہیں کوئی مندر بنائی ودے ہو بھی بابے فرید دی مسیت دا ہی ہے داتا صاحب دی مسیت دا داتا صاحب جدو لاہور آئین سب تو پہلے مسجد بنائی آپ دا عرس بھی لگا مسجد بنائی تو اس وقت دے علماء اعتراض کر دیتا کہ داتا کی مسجد کا قبلہ درست نہیں کعبے میں فرق ہے داتا صاحب نو پتہ لگا فرمایا بھی جننے عالم ہو با ساد احترام میں تو ادب کرنا پر آج مغرب دی نماز میرے پیچھے پڑے آجے جدو سارے عالم آئین یا داتا حضور دے پیچھا نماز پڑھی نے مولوی یادن سانو قسم وعدہ اولا شریک دی رب دا بیت اللہ داتا دی مسجد دے محراب چاہ گیا سی اچھا بولو میں انشاءاللہ داتا صاحب تے اگلا جمعہ لاؤں گا آپ دی سیرت اطلاع اور دساں گا پیری پیر آدھے کنو تو فرمایا جیڑا آکے شریعت اور طریقت وکھری درویشاں دا راہ اور تے مولویاں دا فرمایا وہ سنی وہ گمراہ بددین ہے فراڈی ہے فراڈی آج کل پیر چکے فراڈ چلاون واسطے آدھیں میاں مولویاں دے نیڑے نہ لگے آجے کیوں بھی مولوی کرسن سدھی گل مرید آکے پرسن بابے ہو تو اڈے وچ آئے کمی کیوں ہے مڑ جواب دینا پوسی پرا جاڑی وڈو آکھو بھی پیراں دا راہ ہی ہور ہوندا ہے تاں کر کے کئی پیر میری تقریر نہیں ہون دے کئی جگہ تو لگے اشتہار پٹا دیتے کیوں نہیں مارتے پٹائے نہیں کئی جگہ تو لگے اشتہار پٹا دیتے توڑ جا لوکاں نو آکھے نے چشتی نہ سدیا جی او میں کہا نہ تو میں کسے دا مرلہ مارے نہ کسے نو گال کڈی نہ کسے نال ظلم زیادتی کیتی نہ کسے دے پیسے لے کے منڈ گیا میرے نال دشمنی کا دی آگے ہی ہوئے تو نبی دی شریعت بیان کرنا ہے تو ساڑھے ہو خلاف جاندی اچھا بول نشانی نمبر 20 موجب غضب الہی ندوہ سرمایہ دلالت و مجموعہ بدعات ہے گمراہوں سے میل جول اتحاد حرام مل دے رہے آجے لیکن فتوہ سن لو گمراہوں سے بولو میل جول اتحاد
حرام. فرماتے ہیں ان کی تعظیم ادب نہ لٹ کے ملنا یہ تعظیم ہے. فرمایا ان کی تعظیم موجب غضب الہی ہے. اللہ دے غضب نو دعوت دینی. ان کے رد کا انسداد. اگر کوئی انہوں دا رد کرن لگے وہ راہ وچ رکاوٹ پاؤنی. گمراہاں دا کوئی رد کرن لگے وہ راہ وچ رکاوٹ بناونی. فرمایا لعنت الہی ہے. انہیں دینی مجلس کا رکن بنانا دین کو ڈھانا ہے. ندوہ کے لیکچروں اور روداد میں وہ باتیں بھری ہیں جن سے اللہ و رسول بیزار و بری ہیں. ندوۃ العلماء شبلی نعمانی وغیرہ بنائی سی اعلی حضرت دے دور وچ. انہاں دا مقصد کی تھی سارے مذہب رل کے کٹھے ہو کے چلو کسی دے خلاف کوئی نہ بولے. میرے امام نے فتویٰ دیتا فرمایا جڑا انہاں دے اتحاد کرسی انہاں دے وچ شامل ہو سی انہاں نو اپنا رکن بنائے گا یا انہاں دا رکن بنے گا یا انہاں دی تعظیم کرے گا وہ اللہ دے غضب نو دعوت دے رہا ہے. انہاں دے نال اتحاد جائز. میں اسی لیے کسی کا جنازہ نہیں پڑھتا صرف سننے کا پڑھتا ہوں. اس کی وجہ ہے بھائی میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا. آپ اپنے راستے چلیں مجھے اپنے راستے چلیں. قیامت کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. قیامت کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون ہے. بھی نشانیاں نہیں جیڑا کہ نہیں میاں سارے نو رل کے رہنا چاہیے. بھی نشانیوں دے وچ بولو بولو بھی نشانیوں دے وچ کائی نہ. لہذا اتحاد کا دائی سب کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی نہیں ہو سکتا. تا کر کے آنا ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. دعا کرو اللہ سونا عمل دی